منیبین الیہ، تو بات چل رہی تھی اصول کامیابی کی، تو اس میں سب سے پہلا اصول تھا فطرت اللہ التی فطر الناس۔ منیبین پر عنوان ہے اصول کامیابی نمبر 2، اصول کامیابی نمبر 2، منیبین الیہ، اس حال میں کہ وہ رجوع کرنے والے ہوں اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اس حال میں کہ وہ رجوع کرنے والے ہوں اللہ کی طرف۔ واتقوہ، اصول کامیابی نمبر 3، اور تم اللہ ہی سے ڈرو۔ واقیموا الصلاۃ، اصول کامیابی نمبر 4، اور نماز کو قائم کرو۔ دروازہ بند کر۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور تم مت ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے، مت ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے۔ منیبین، یہ جملہ اتبعوا کی ضمیر سے حال بن رہا ہے، اتبعوا میں ضمیر ذوالحال ہے اور منیبین اس سے حال ہے، تو معنی یہ ہے منیبین کہ وہ رجوع کرنے والے ہوں الیہ، اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف۔ واتقوہ، اور نمبر 3 وہ اللہ ہی سے ڈریں، گناہوں سے بچیں۔ نمبر 4 اور نماز کو قائم کریں، اور مت ہو جائیں شرک کرنے والوں میں سے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو۔ وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، جماعت جماعت۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، پس ہر جماعت جو اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہیں، پس ہر جماعت کے لوگ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے دین کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے دین کو، مذہب کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور یہ سب بن گئے گروہ گروہ، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے۔ کل حزب، ہر گروہ، ہر جماعت، بما لدیہم، جو اس کے پاس ہے، فرحون، وہ اس پر خوش ہیں۔ اب دیکھیں جو بھی باطل جماعت ہے، ہر باطل نظریے والا اپنے نظریات پہ خوش ہے۔ کوئی معاذ اللہ یہودی ہے، وہ اپنے نظریات کو ٹھیک کہہ رہا ہے، اس پہ خوش ہے۔ کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی آتش پرست ہے، تو جتنے جماعتیں اور گروہ بن گئے، ہر گروہ اپنی رائے پر خوش ہے اور اپنے مذہب کو ٹھیک کہتا ہے، دوسروں کو غلط کہتا ہے۔ تو یہ لوگ تقسیم ہو گئے اور گروہ گروہ بن گئے، اور ہر گروہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ زَجَرٌ، اور جب پہنچتا ہے لوگوں کو ضرر، کوئی تکلیف، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ، پھر جب وہ چکھاتا ہے انہیں اپنی جانب سے مہربانی، رحمت مہربانی شفقت، پھر جب اللہ ان کو چکھاتا ہے اپنی جانب سے رحمت اور مہربانی، اذا فریق منہم، پس ایک جماعت ان میں سے، پس ایک جماعت ان میں سے، بربہم یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یہ مشرکین لوگ، کفار، گروہ گروہ بن گئے، لیکن جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سب پکارتے ہیں اللہ کو، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور جب اللہ انہیں کوئی مہربانی چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، یعنی جب تک ان پر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو اس وقت تو اللہ کو پکاریں گے، اور جب اللہ کوئی راحت، آسانی، خوشی لے آئے
تو یہ لوگ پھر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دیں، تاکہ وہ انکار کریں، بما کے نیچے نعمتیں، تاکہ وہ انکار کریں ان نعمتوں کا جو نعمتیں ہم نے ان کو دیں۔ فتمتعوا، پس چاہیے کہ تم فائدہ حاصل کرو۔ فسوف تعلمون، پس عن قریب تم لوگ جان لوگے، پس عن قریب تم لوگ جان لوگے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں، جو انعامات اللہ نے دیے، یہ لوگ ان انعامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر تسلیم کرتے تو ایمان لے کر آتے، ایمان نہ لانا گویا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرنا ہے۔ پس تم لوگ فائدہ حاصل کرو دنیا کی زندگی میں، فسوف تعلمون، عن قریب تم لوگ جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے اتارا ہے ان پر کوئی دلیل، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ دلیل بتلاتی ہو انہیں، وہ دلیل بتلاتی ہو، بات کرتی ہو یعنی بتلاتی ہو انہیں، بما کانوا بہ یشرکون، جو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یعنی کوئی وحی اتری ہے ان پر، کوئی اللہ نے فرمایا ہو، پیغمبر نے فرمایا، کوئی وحی اتری ہے کہ جو وحی ان سے بات کرے، ان کو بتلائے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ؟ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان کے پاس تو کوئی دلیل ہوتی ہے اور ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے اتارا ہے ان پر کوئی دلیل؟ فہو یتکلم، کہ وہ دلیل انہیں بتلاتی ہو، وہ دلیل انہیں بتلاتی ہو جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور پس جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو کوئی رحمت، جب ہم انسان کو رحمت اور راحت پہنچاتے ہیں، انسان کو عافیت میں رکھتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، پس وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، رحمتوں پر، مہربانیوں پر خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچ جائے انہیں کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اذا ہم یقنطون، پس وہ ہو جاتے ہیں نا امید، پس وہ ہو جاتے ہیں نا امید۔ یعنی کوئی جب راحت اور آرام ان کو پہنچے تو پھر تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، نعمتیں مل گئی۔ لیکن اگر کوئی مصیبت پہنچے، اور مصیبت بھی بسبب ان کے اعمال کے، باسببیہ ہے، بما قدمت ایدیہم، مصیبت اللہ خود سے ان پر نہیں ظلم کرتا معاذ اللہ، وہ بھی ان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو مصیبت اگر ان کو کوئی پہنچے بسبب اس کے جو ان کے اعمال نے، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، تو یہ ہو جاتے ہیں نا امید۔ اولم یروا ان اللہ، دلیل عقلی، دلیل عقلی نمبر 9۔ دلائل عقلیہ میں 8 کا تذکرہ پہلے ہو چکا تھا، یہ 9ویں دلیل ہے۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی یہ رزق کا کم ہونا، بڑھنا، یہ کسی غیر اللہ یا معبود کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے، جس کے لیے چاہے کم کر دے۔ فآت ذی القربى حقہ، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان۔ فآت ذی القربى حقہ، پس تم دے دو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق، قربہ رشتہ دار، پس تم اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو اور مسافر کو، وابن السبیل مسافر، راستے کا بیٹا، سبیل کہتے ہیں راستے کو، ابن مانا بیٹا، تو راستے کا بیٹا کون؟ مسافر، چونکہ مسافر راستے میں ہی چلتا رہتا ہے، چلتے چلتے کہیں رات ہوئی، پڑاؤ ڈالا، آرام کیا، پھر چلنا شروع کر دیا، تو گویا وہ راستے میں ہی چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جاتا ہے۔
اس لیے عرب کی تعبیر میں اس کو کہتے ہیں وابن السبیل، راستے کا بیٹا، مراد مسافر۔ ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثمرہ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ پس آپ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو دو اور مسافروں کو دو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ان قریبی رشتہ داروں کو دو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثمرہ اور بدلہ یہ ہے کہ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، انجام سود، سود کھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم، جو کچھ تم دو، مِّن رِّبًا، سود میں سے، لِّيَرْبُوَ فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، جو کچھ تم دو سود میں سے تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے اموال میں، فلا یربو عند اللہ، پس وہ نہیں بڑھے گا اللہ کے ہاں، نہیں بڑھے گا اللہ کے ہاں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، ثمرۂ زکوٰۃ، زکوٰۃ کا بدلہ، اور جو کچھ تم دو گے زکوٰۃ میں سے، تریدون وجہ اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، پس وہ اللہ کئی گنا بڑھانے والا ہے۔ مضعفون، بڑھانے والا، ڈبل کر کے دینے والا، وہ اللہ کئی گنا بڑھانے والا ہے، دگنا کر کے دینے والا ہے۔ دیکھیں پہلے تذکرہ کیا، تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا اور تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے ذکر کیا اگر تم اللہ کے نام پر نہیں دے رہے، سود میں دے رہے ہو، اب سود میں بھی لگتا تو ہے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے نا، سود میں ایک آدمی 1,00,000 روپے دیتا ہے اور دوسرا اس کو 1,05,000 کر کے واپس دے رہا ہے، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ سود کا پیسہ زیادہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما آتیتم، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے اموال میں، یعنی لوگ اس کو کر کے تمہیں واپس کریں، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، یعنی نظر آ رہا ہے بڑھ رہا ہے، حقیقت میں وہ نہیں بڑھ رہا۔ کس طرح نہیں بڑھ رہا؟ دیکھیں قرآن میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو سود کا جو مال ہے یہ مٹ کے ختم ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، جلنے میں، ڈوبنے میں، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے جو سود کے سارے مال کو لے جاتی ہے۔ تو وہ بڑھتا نہیں ہے، نظر تو آ رہا ہے لیکن حقیقت میں گھٹ رہا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے نام پہ دیتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، اللہ فرما رہے کہ میں اس کو بڑھاتا ہوں۔ اس کی مثال اس طرح ہے، جتنا آدمی کنویں سے پانی نکالتا رہتا ہے پانی اور آتا رہتا ہے، جب آدمی نکالنا چھوڑ دیتا ہے ایک وقت آتا ہے کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ بھی اس کو دیتا رہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سود سے بڑھنے کی مثال یوں ہے جیسے دیکھیں ایک آدمی کے جسم میں سوجن ہو، مثلا دانت میں درد ہے اب یہ منہ سوج گیا، یا ہاتھوں میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، کوئی زخم اس کو لگا جس کی وجہ سے سوج گیا، اب لگ رہا ہے موٹا ہو گیا، ہاتھ بڑا موٹا ہو گیا اور منہ جو ہے نا بڑا موٹا ہو گیا۔ اور دوسری طرف ایک آدمی ہے کہ جو کمزور ہے، اس حال لیتا ہے، اب لگ رہا ہے یہ کمزور ہے لیکن وہ تندرست ہے، اور یہ جو موٹا نظر آ رہا ہے یہ بیمار ہے، وہ ساری اندر پیپ اور گند اور گندا خون بھرا ہوا ہے۔ تو جو سوجن والا ہے وہ موٹا نہیں ہے، وہ گندگی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے کمزور وہ حقیقت میں صحت مند ہے۔ تو سود سے جو بڑھتا ہوا ہوتا ہے وہ حقیقت میں گند ہوتا ہے، اس لیے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، وہ مصیبت، تکلیف، بیماریوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جو مال انسان اللہ کے نام پہ دیتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے آیت میں وما آتیتم، جو کچھ بھی تم دو گے سود میں سے تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے اموال میں، پس وہ نہیں بڑھے گا اللہ کے ہاں، اور جو تم دو گے زکوٰۃ میں سے اور تم ارادہ کرو گے اللہ کی رضا کا۔ دیکھیں اگر زکوٰۃ بھی دے رہے اللہ کی رضا نہیں ہے
تو پھر تو وہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے، وہ بھی نہیں بڑھے گی۔ زکوٰۃ بھی قبول تب ہوگی جب کہ اللہ کی رضا ہو۔ تو دیکھیں ہر چیز کے لیے کہتے ہیں نا نیت و اخلاص ہو، تو اخلاص ہر جگہ ضروری ہے۔ پہلے بھی اللہ نے اخلاص کی قید لگائی پچھلی آیت میں، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، رشتہ داروں پہ ان پہ خرچ کرو تب بھی کہا اللہ کی رضا۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی، دیکھو فلاں رشتہ دار کو 10,000 دیے، فلاں کو 5,000 دیے، فلاں کو راشن دیا، فلاں کو آٹا دیا، نہیں، مقصد اللہ کی رضا۔ اور یہاں بھی کہا زکوٰۃ جب بھی دو تریدون وجہ اللہ، تب بھی مقصود اللہ کی رضا۔ بس اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھانے والا ہے، ہم المضعفون، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل کر کے دے دے گا۔ جتنا اللہ کے نام پہ دو گے اللہ تمہیں دگنا کر کے واپس کر دے گا۔ جتنی نیت ہوگی، اخلاص ہوگا، اس کے بقدر اللہ واپس کرے گا۔ اخلاص ہوگا کبھی 7 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا۔ اللہ الذی خلقکم، دلیل عقلی نمبر 10، دلیل عقلی نمبر 10، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں۔ خلقکم کے نیچے خالق، اللہ کون ہے؟ خالق ہے۔ ثم رزقکم، پھر وہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تو رازق، تو اللہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تمہیں موت دے گا، تو اللہ تعالیٰ محیی بھی ہے ممیت بھی ہے، موت دینے والا ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، موت دینے کے بعد پھر وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے معبودان میں سے کوئی کر سکتا ہے ان چیزوں میں سے کچھ بھی؟ حل کیا، من شرکائکم، تمہارے معبودوں میں سے، تمہارے معبودوں میں سے، من یفعل، کر سکتا ہے، من ذالکم، ذالکم کا مشار الیہ لکھیں، یہ امور اربعہ، یہ امور اربعہ، 4 امور۔ 4 امور کون سے؟ نمبر 1 خلقکم، نمبر 2 رزقکم، نمبر 3، نمبر 4 یحییکم، یہ 4 امور ہیں۔ تو کیا تمہارا کوئی معبود ایسا ہے جو ان 4 امور میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ یعنی کسی کو پیدا کر سکتا ہو؟ کیا کسی بت میں یہ طاقت ہے کہ وہ خالق ہو، یا وہ رازق ہو، یا محیی اور ممیت ہو؟ جب نہیں ہے تو سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات، سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کس سے؟ بریکٹ میں اپنے شریکوں سے اور عجز سے۔ اللہ اپنے شریک سے اور عجز سے پاک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، شرک سے پاک، اور اللہ عاجز ہونے سے، کمزور ہونے سے پاک ہے۔ وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی معاذ اللہ اولاد بناتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد ٹھہرا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان شریکوں سے پاک ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے بتوں کو اللہ کا معبود بنا دیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، پس فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور دریا میں، خشکی میں اور دریا میں۔ عنوان ہے شرک کا وبال، شرک کا وبال، کہ جب یہ شرک سے باز نہیں آتے، گناہوں سے باز نہیں آتے، تو یہ جو اتنا بھی وبال ہے یہ سب گناہوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور دریاؤں میں۔ بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ کسبت کیا ہے، کمایا ہے، مراد کیا ہے، جو کیا ہے ان کے ہاتھوں نے، ان کے بسبب ان پر فساد آ رہا ہے۔ لیذیقہم، تاکہ وہ اللہ چکھائے انہیں، تاکہ وہ اللہ چکھائے انہیں، بعض الذی عملوا، بعض وہ عذاب جو انہوں نے عمل کیا، جو انہوں نے عمل کیا اس کے بعض کا اللہ ان کو عذاب چکھائے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ رجوع کر دیں، شاید کہ وہ رجوع کر دیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ دیکھیں یہاں فرمایا زمین میں جو فساد ہو رہا ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کفر اور شرک اور معصیت کی وجہ سے ہے۔ تو جو بھی فساد ہے خشکی میں یا تری میں، کیونکہ 2 ہی چیزیں، یا خشکی ہوگی زمین پہ یا کیا ہوگی؟ تری ہوگی، یا زمین کا حصہ خشک ہے یا دریا ہے، تو ان میں جو بھی فساد ہے بما میں با سببیہ ہے، بسبب اس کے جو انسان کے اپنے ہاتھوں نے
کیا۔ چونکہ انسان زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، اس لیے کسی چیز کو تعبیر کیا جائے تو کس سے کیا جاتا ہے؟ ہاتھ سے۔ انسان کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ اب لیذیقہم، اللہ ان کو چکھائے گا بعض عذاب، بعض کے نیچے لکھے بعض عذاب، اللہ ان کو چکھائے گا بعض عذاب، اللہ چکھا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کل عذاب نہیں دے رہا، بریکٹ میں کل عذاب تو آخرت میں ہوگا، کل عذاب تو آخرت میں ہوگا، پورا پورا عذاب تو اللہ آخرت میں دے گا، یہاں تو اللہ کچھ عذاب چکھاتا ہے۔ کیوں چکھاتا ہے تھوڑا سا عذاب؟ لعلہم، تاکہ وہ لوگ رجوع کر دیں، یعنی لوٹ آئیں، اپنے گناہوں سے لوٹ کر آ جائیں، اس لیے اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے کہ تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب یہاں جو لفظ ہے نا فساد، جو فساد ظاہر ہوتا ہے، فساد کے نیچے بریکٹ میں بلائیں، یعنی قحط، وبا، طوفان وغیرہ، یعنی قحط سالی، وبا، طوفان، بیماریاں، یہ فساد ہے کہ جو زمین میں طوفان آ رہا ہے اور سیلاب آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کر رہا، بلکہ یہ انسان نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ قل سیروا فی الارض، اب ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اگر تمہیں عذاب آنے میں شک ہو کہ بھئی اللہ عذاب دے گا، کیسے دے گا، شک ہے، اللہ تو عذاب نہیں دے گا، ابھی تک تو عذاب نہیں آیا، تو جواب ہے ذرا زمین میں گھوم پھر کے دیکھو، قوم عاد، سمود اور لوط کے اقوام کو، ان پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں، تو اللہ جب ان کو عذاب دے سکتا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہے، مہلت دے رہا ہے تاکہ تم لوگ رجوع کر دو، مہلت دے رہے رجوع کر دو، ورنہ اللہ عاجز نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض، پس تم لوگ چکر لگاؤ، سیرو چکر لگانا، سیاحت کرنا، تم چکر لگاؤ، سیر و سیاحت کرو زمین میں، پس تم دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے، کون؟ یہ قوم عاد، سمود، قوم نوح، لوط، قوم فرعون، یہ سب تم سے پہلے گزرے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں اکثر لوگ مشرک تھے، اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، تو ان کا کیسا انجام ہوا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، پس تم سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو، للدین القیم، سیدھے دین کے لیے، سیدھے دین، سیدھا دین، صراط مستقیم، اسلام، پس تم یہ دین اسلام کے لیے اپنے چہرے کو بالکل سیدھا رکھیے۔ من قبل ان یأتی، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ نہیں ہے ٹلنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے، اس دن کے لیے ٹلنا نہیں ہے، وہ دن ٹلے گا نہیں، اللہ کی طرف سے جو دن آنا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ جو عذاب کا دن آنے والا ہے اس سے پہلے ایمان لاؤ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد، جس دن نے ٹلنا اور رکنا، وہ دن ٹلے گا نہیں، رکے گا نہیں، وہ ضرور آئے گا۔ کس کی طرف سے آئے گا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے جب کوئی چیز آ رہی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر کسی کی طرف سے ہو، مثلا نیچے ڈی ایس پی کی طرف سے ڈی آئی جی روک دیتا ہے، ڈی آئی جی کی طرف سے گرفتار کرو ان کو سزا دو، گورنر روک دیتا ہے، گورنر کی طرف سے آ جائے اوپر وزیر اعظم روک دیا، وزیر اعظم ہے اوپر جج نے منع کر دیا، لیکن اللہ کا جو عذاب آئے تو اس کو کوئی لا مرد لہ من اللہ، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ کس دن آئے گا؟ یومئذ یصدعون، یہ وہ دن ہوگا جس دن سارے جدا جدا ہوں گے، جس دن سارے جدا جدا ہوں گے، کفار الگ ہو جائیں گے، مومن الگ ہو جائیں گے۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرم الگ ہو جائیں گے، مومن موحد الگ ہوں گے، متقی الگ، فاجر الگ، مسلمان الگ، کافر الگ، اللہ سب کو جدا جدا کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک لاٹھی سے سب کو ہنکایا جائے، فرما بردار بھی نافرمان بھی، نیکوکار بھی گناہگار بھی، نہیں، اللہ سب کو الگ الگ کر کے بدلہ دے گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، پس جس نے کفر کیا پس اسی پر ہوگا اس کے کفر کا وبال، جس نے کفر کیا فعلیہ، پس اسی پر ہوگا، کفرہ، اس کے کفر کا وبال، جس نے کفر کیا کفر کی سزا اسی کو ملے گی۔ ایسا نہیں کرے کوئی بھرے کوئی، جرم کوئی کرے سزا کسی کو ملے، جیسے ہمارے ہاں ہے، جرم کوئی کرتا ہے، رات کو کوئی فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا، اس کو پکڑ کے لے گئے،
اور اگلے دن صحیح اس کو مارا، پھر وہ اقرار کرتا ہے میں نے جرم کیا، وہ کوئی چرسی موالی اس سے اقرار کروا دی، تو جرم کسی اور نے کیا، اقرار کسی اور نے کر دیا، جرم کسی کا، سزا کسی کو دے دی۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہے سزا بھی اسی کو ملے گی جس نے کفر کیا ہے۔ دیکھیں قانون اندھا ہوتا ہے، قانون کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین ہے، لا یعزب عنہ مثقال الذرہ ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، علیم ہے، بصیر ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ قانون کو تو پتہ نہیں کس نے قتل کیا، کوئی مار کے چلا جائے، اب کوئی وہاں کھڑا ہوا تو اس کو پکڑ لیا بھئی یہ قاتل ہے، تو ان کو تو معلوم نہیں۔ تو قانون طاقتور بھی نہیں ہے، وہ مجرم کو ہر جگہ سے ڈھونڈ کر نہیں لا سکتا، مجرم کہاں چھپا ہوا ہے قانون کو پتہ نہیں ہے۔ پھر قانون میں قوت بھی نہیں ہے، وہ جرم پہ سزا دینا چاہ رہا ہے، اوپر سے کوئی کہتا ہے نہیں دو، ہمارا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قانون طاقتور بھی نہیں ہے، اور قانون بصیر بھی نہیں ہے، قانون علیم بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات یہ ہے، اللہ علیم ہے، ہر مجرم کے فعل کو جانتا ہے، بصیر ہے، سب فعل کو دیکھ رہا ہے، قادر ہے، جس کو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، قوی طاقتور ہے، کسی اور کا بس اللہ پر نہیں چلتا، کسی اور کا بس اللہ پہ نہیں چلتا۔ ومن عمل صالحا، پس جو نیک عمل کرے گا، جو عمل کرے گا صالحا اچھا نیک عمل، فلانفسہم یمہدون، پس ان کے اپنے نفسوں کے لیے ہم راستہ سنوارتے ہیں۔ یمہدون اصل معنی ہوتا ہے بستر بچھانے کے، بستر بچھانا، یعنی جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے لیے اچھے بستر خود بچھا رہے ہیں، اچھے سونے کی جگہ خود بچھا رہے ہیں۔ اور مفہوم آیت کا، پس وہ اپنے نفسوں کے لیے راستہ سنوار رہے ہیں، راستہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے نفسوں کے لیے راستہ سنوارتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، سنوارنا درست کرنا، ٹھیک کرنا، پس وہ اپنے نفسوں کے لیے راستہ سنوارتے ہیں، یا لفظی معنی وہ اپنے نفسوں کے لیے بستر بچھاتے ہیں، یعنی نیک اعمال کا بدلہ انہیں ملے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلہ، اللہ یہ بدلہ دے گا اپنے فضل سے۔ دیکھیں اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے، انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ تو کم ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، مثلا اخلاص سے نہیں تھا، یا نماز پڑھی خشوع خضوع نہیں تھا، نماز میں وسوسے تھے، وضو سنت کے مطابق نہیں تھا، ایک دو رکعتیں بھی چھوٹ گئی، توجہ بھی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ اپنے فضل سے قبول کر دیتا ہے۔ اگر اللہ سزا دے تو اللہ کا عدل ہے، سزا تو دے سکتا ہے، اللہ عادل ہے، سزا دے، لیکن اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، فضل کر کے قبول کر دیتا۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کیوں؟ بسبب ان کے کفر کے، کس وجہ سے؟ کفر کے سبب، ورنہ تو اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ اپنی مخلوق کو پسند کرتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو نہیں چاہتا تکلیف ہو، لیکن جب کوئی کفر پہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ پھر اس کو ناپسند کرتا ہے کہ میں نے اتنے انعامات کیے اور یہ ناشکرہ ہے، میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، تو اللہ کو کافر پسند نہیں ہے۔ کون پسند ہے؟ مومن، مومن متقی اللہ کو پسند ہے۔ ومن آیاتہ، دلیل عقلی نمبر 11، دلیل عقلی نمبر 11، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ان یرسل الریاح، کہ وہ اللہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، نمبر 1 خوشخبریاں دینے والی، ولیذیقکم، تاکہ وہ اللہ چکھائے تمہیں، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، ولتجری الفلک بامرہ، نمبر 3 مبشرات نمبر 1، لیذیقکم نمبر 2، اور ولتجری الفلک نمبر 3، تاکہ چلیں کشتیاں اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، نمبر 5، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وَلِتَبْتَغُوا نمبر 4، وَلَعَلَّكُمْ نمبر 5۔ دیکھیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنے 5 انعامات کا تذکرہ کیا، اس دلیل عقلی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 5 انعامات کا ذکر کیا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ریاح، تیز ہواؤں کو، اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے نا، بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی،
اب یہ ہوائیں کوئی اور نہیں چلا سکتا، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں انسان نے زور لگایا، پنکھا بنایا، وہ بھی تھوڑی دیر ہوا دیتا ہے اور اس کا بھی بل دینا ہے، اس کا بھی کیا دینا ہے؟ بل دینا ہے۔ 2 مہینے نہیں دیا، کیسی والا آئے گا، چلو بھائی کاٹو۔ اور اللہ ہوائیں چلا رہا ہے، کوئی بل نہیں مانگ رہا۔ روزانہ سورج نکالتا ہے اور شام کو غروب کرتا ہے، سورج کا بل نہیں، چاند کا بل، ستاروں کا بل، پانی کا بل، یہ نباتات اور یہ حیوانات جتنے اللہ نے پیدا کیے ہمارے لیے، یہ بکریاں، گائیں، یہ اونٹنیاں، یہ جتنے حلال جانور ہے اور یہ مرغیاں، ان سب کا کوئی بل نہیں مانگا، صرف ایک کہا کہ بھئی بل اس کا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بل یہ کہ تم عبادت کرو، بس اس ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو بہرحال اللہ کی پہلی نعمت، اللہ چلاتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، جو نمبر 1 خوشخبری دینے والی، کس چیز کی؟ بارش کی۔ خوشخبری کس کی؟ بارش کی۔ جب یہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے عنقریب بارش ہونے والی ہے۔ وَلِيُذِيقَكُمْ نمبر 2، تاکہ اللہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت میں سے۔ اب اللہ جب یہ بارش بھیجتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب اللہ اپنی اس رحمت کے ذریعے سے فصلیں اگاتا ہے نا، بارش آتی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ نمبر 3، تاکہ چلیں کشتیاں اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیں سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں اللہ کے امر سے، ورنہ دیکھا جائے اتنا بڑا سمندر ہے اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ پانی زیادہ، خشکی کم ہے، 2/3 حصہ پانی ہے، 1/3 حصہ کائنات میں کیا ہے؟ خشکی۔ تو اب ہونا یہ چاہیے، اتنے بڑے بڑے دریا ہیں اور ہماری جو کشتیاں وہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں، ایسے جیسے کوئی تنکے۔ تو اب اتنے بڑے بڑے دریا ہیں، دریا کی موجیں، اللہ اپنی موجوں کو حکم دیتا ہے، لگام دیتا ہے کہ ان کی کشتیوں کو نقصان نہ دو، ورنہ کشتیاں یہاں سے امریکہ جا رہی ہیں، ٹنوں ٹن سامان لے کے جا رہی ہیں، اللہ اگر اپنی موجوں کو حکم دے وہ اس کو کلٹی کر دیں تو یہ سب تیل اور یہ سب پیٹرول اور یہ سب چیزیں سمندر میں ہی تباہ ہو جائیں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تو کشتیوں کو چلا رہا ہے اپنے حکم سے، تو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں اللہ کے امر سے۔ وَلِتَبْتَغُوا نمبر 4، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اب دریا میں تلاش کرتے ہیں نا، فضل رزق، فضل کیا ہے؟ رزق۔ مسجد سے نکلتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک فضلک، فضلک کا معنی رزق، یا اللہ اب میں تجھ سے رزق مانگ رہا ہوں۔ مسجد میں آئے، یا اللہ تجھ سے رحمت مانگ رہا ہوں۔ اب نکلے ہیں، یا اللہ فضل تجھ سے رزق تلاش کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں بھی تم اللہ کا رزق تلاش کر رہے ہو۔ سمندروں میں جو جاتے ہیں مہینہ بھر وہ سمندر میں رہ رہے، مچھلیاں پکڑ رہے، تو اللہ سمندر کے ذریعے رزق دے رہے۔ کتنے لوگوں کا کاروبار آج سمندر سے وابستہ ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب نعمتیں کیوں کی؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن کریم میں عموماً یہ جو لفظ ریح مفرد آتا ہے یہ عذاب کے لیے آتا ہے، اور ریاح جب جمع کے لیے آئے تو یہ اللہ کی رحمتیں اور بشارت کے لیے، انعامات کے لیے آتا ہے۔ مفرد کا صیغہ عموماً استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ عذاب کے لیے۔ ریح کا لفظ جب آتا ہے تو وہ عذاب ہوتا ہے، اور جہاں عموماً ریاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے جمع، تو وہ اللہ کی نعمتوں کے لیے، انعامات اور خوشخبریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو اب دیکھیں ریحًا، ہم نے تیز و تند ہوا بھیجی، تو اب یہاں جو ریح ہے وہ عذاب کی ہوا ہے۔ تو جب عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو ریح آتا ہے عموماً، اور جب انعامات کا تذکرہ آتا ہے تو ریاح آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، البتہ یقیناً، تسلی رسول، ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی کئی رسول، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ لائے واضح دلائل لے کر۔ پس جب وہ لوگ آئے اور واضح دلائل لے کر آئے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس ہم نے بدلہ دیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے جرم کیا۔ جب ہمارے رسول آئے، واضح دلائل لے کر آئے، جنہوں نے نہیں مانا تو فَانْتَقَمْنَا، ہم نے انہیں بدلہ دیا، ہم نے انہیں بدلہ دی، سزا دی، ہم نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے لازم تھا کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں، اور ہمارے ذمے حقاً لازم تھا کہ ہم ایمان والوں کی
مدد کریں۔ اس سے معلوم ہوا اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ وقتی طور پہ تاخیر ہو جاتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ غلبہ حق کو ہی دیتا ہے۔ حق پر وقتی طور پر آزمائش آئے گی اور وقتی طور پر کبھی جو ہے وہ باطل غالب آ جائے گا، لیکن اس کی مثال جھاگ ہے۔ جھاگ نظر آتی ہے دور سے، لیکن کنارے پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یا سمندر کے پانی میں جو خس و خاشاک اوپر نظر آتے ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح باطل ابھرا ہوا نظر آتا ہے، حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ غلبہ کس کو دیتا ہے؟ حق کو دیتا ہے بعد میں۔ اب دیکھیں افغانستان کے حالات تھے، ابتدا میں لگتا تھا ان کفار کا غلبہ ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ آج مسلمان الحمدللہ وہاں غالب ہیں، آج ان کی حکمرانی ہے۔ 47 ممالک کی فوجیں آئیں، دنیا کی ساری دولت، پیسہ، ٹیکنالوجی اور سائنس کے ساتھ آئیں، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ ان پر غلبہ حاصل نہ کر سکی۔ اب بدر کا معرکہ دیکھیں، مسلمان 313 ہیں اور ادھر سے کفار 1000 ہیں، اور کفار کے پاس ہر قسم کا اسلحہ، ساز و سامان ہے، اور اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دی۔ تو وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، بس ہمارے ذمے ہے، ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، دلیل عقلی نمبر 12، دلیل عقلی نمبر 12، پس اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحاباً، وہ اٹھاتی ہیں بادل، ہوائیں اٹھاتی ہیں سحاباً، بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پس وہ اللہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں، پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ کر دیتا ہے ان بادلوں کو تہ بتہ، کسفن تہ بتہ، ٹکڑے ٹکڑے، اوپر نیچے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو اوپر نیچے کر دیتا ہے تہ بتہ۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس آپ دیکھو گے ودق، بارش کو، کہ وہ نکل رہی ہے، من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان سے۔ فَتَرَا، پس دیکھو گے، الودق، بارش کو، کہ وہ نکلتی ہے، من خلالہ، ان کے درمیان سے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پس وہ اللہ برساتا ہے، لغوی معنی پہنچانا ہے، اصابہ مراد برساتا ہے، پس وہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، جس پہ اللہ چاہتا ہے اپنی بارش کو برساتا ہے۔ اذا ہم یستبشرون، پس وہ ہو جاتے ہیں خوش، وہ ہو جاتے ہیں یستبشرون، خوش۔ جب اللہ بارش برساتا ہے تو سب کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، تیز ہوائیں چلتی ہیں، پھر وہ تیز ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، اٹھاتی ہیں بادلوں کو، اب وہ تیز ہواؤں کے ساتھ وہ بادل اٹھتے ہیں، اب وہ بادل چلتے ہیں، فَيَبْسُطُهُ، اللہ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے آسمان میں، جہاں جہاں بارش برسانی، اب وہ سیاہ بادل آ جاتے ہیں، وہ اس ساری جگہ کو کور کر لیتے ہیں۔ پھر کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہے پھیلانا، بادلوں کو جیسے پھیلائے، دائیں طرف پھیلائے، بائیں طرف پھیلائے، آگے یا پیچھے پھیلائے، یا ایک کونے میں پھیلائے، درمیان کی جگہ خالی چھوڑے، دوسری جگہ پھیلائے، وہ اللہ قادر ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ کر دیتا ہے ان بادلوں کو تہ بتہ، تہ بتہ، اوپر نیچے، ٹکڑے ٹکڑے۔ بادل دیکھیں نا، اب بادل اوپر نیچے، نیچے بادل ہیں، اوپر بادل ہیں، اوپر بادل ہیں، 7 آسمان ہیں، تو اب نیچے اللہ نے بادلوں کی تہ لگا دی ہے، سب بادل ہیں اور یہ پانی سے اب بھرے ہوئے ہیں۔ فَتَرَ الْوَدْقَ، پس مخاطب تو دیکھے گا بارش کو کہ وہ نکلتی ہے، من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان سے بارش نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب وہ اللہ اصابہ، برساتا ہے اس بارش کو، من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ جب وہ بارش برساتا ہے تو بندے خوش ہو جاتے ہیں، بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے، اگرچہ وہ، یہ ان بمانے ان نہ کے ہے، ان بمانے ان نہ کے، اس کو بولتے ہیں مخفف من المثقل، مخفف من المثقل، یہ ان حرف شرط نہیں ہے بلکہ ان بمانے ان نہ کے ہے، یہ تخفیفاً اس کو پڑھتے ہیں، نحو میں آپ پڑھو گے اس کو بولتے ہیں مخفف من المثقل، یہ ہے تو مثقل لیکن پڑھا جا رہا ہے تخفیفاً۔ وَإِن كَانُوا، اگرچہ یہ لوگ تھے اس سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ، کہ جب نازل کی جاتی ان پر اس سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، نا امید، یہ لوگ بارش کے اترنے سے پہلے نا امید تھے، جب تک بارش نہیں ہوئی تھی سمجھ رہے تھے بارش تو نہیں ہوگی،
تو یہ لوگ نا امید تھے، لیکن اللہ نے بادل لائے اور ان پر بارش برسا دی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ لوگ اس سے پہلے البتہ نا امید تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، پس تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار، نشانیوں کو، اللہ کی رحمت کے آثار، علامات، اللہ کی رحمت کی علامات اور نشانیاں دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ کس طرح آباد کرتا ہے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ یقیناً ان ذالک لمحیی الموتیٰ، یقیناً وہ اللہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، یعنی جس طرح وہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی قبر سے زندہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے، مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ایک آیت اور دیکھیں، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، پس اگر ہم بھیجیں ان پر ہوا، دیکھو ریح مفرد ہے، نیچے عذاب کی ہوا، کون سی؟ عذاب۔ اگر ہم عذاب کی ہوا، تیز و تند ہوا، آندھی، تو تیز و تند ہوا بریکٹ میں آندھی، اگر ہم ان پر آندھی بھیجیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پس وہ دیکھتے ہیں اپنی کھیتی کو، فَرَأَوْهُ دیکھتے ہیں، ہو ضمیر کس کی طرف ہے؟ کھیتی، یعنی وہی اپنی زمین اور کھیتی کو دیکھتے ہیں، مُصْفَرًّا کہ وہ زرد پڑنے والی ہے، زرد پیلی ہونے والی ہے۔ کھیتی کا رنگ دیکھ رہے ہیں، تیز و تند ہوا چلی، کھیتی کا رنگ تبدیل ہو گیا، زرد ہو گئی، تو لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ، البتہ وہ ہو جائیں گے اس کے بعد، یکفرون ناشکری کرنے والے، اس کے بعد ناشکری کرنے والے، کفر کرنے والے۔ یعنی دیکھیں جب اللہ رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، توبہ استغفار نہیں کرتے اور خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تیز و تند ہوا بھیجے عذاب کی، تو اس وقت ان کے چہرے بھی زرد ہو جاتے ہیں اور کھیتی بھی زرد ہو جاتی ہے، تو پھر یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں آیا ہم پر، ہمارا تو کوئی گناہ نہیں، پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ عذاب کے بعد رجوع کریں، عذاب آیا غلطی کا احساس ہو جائے رجوع کریں، توبہ کریں، نہیں، عذاب کے بعد بھی ان کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم بھیجیں ان پر تیز ہوا، فَرَأَوْهُ، پس آپ دیکھو گے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں، ہو اس کھیتی کو، مصفرن کہ وہ زرد پڑنے والی ہے، لَظَلُّوا تو وہ ہو جائیں گے اس کے بعد، یکفرون ناشکری کرنے والے۔ یعنی عذاب کے بعد بھی یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ عذاب آنے کے بعد اور ان کا کفر بڑھ جاتا ہے۔ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا تسلی خاتم الانبیاء۔ تسلی عنوان کیا ہے؟ تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم الانبیاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت میں تسلی دی گئی ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو، الدعاء اپنی پکار، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر، اذا ولوا جب وہ لوٹ جائیں مدبرین پیٹھ پھیر کر، وما انت بهادی العمی، اور آپ نہیں ہدایت کرنے والے اندھے آدمی کو، عن ضلالتہ اس کی گمراہی سے، آپ اندھے شخص کو اس کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اور آپ نہیں سنا سکتے مگر اس کو جو ایمان لے کر آئے ہماری آیات نشانیوں پر، وہم مسلمون، اور بس وہ ہوں فرما بردار، بس وہ ہوں فرما بردار۔ دیکھیں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان لے کر نہیں آ رہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اور ان کی مثال یہ ہے جس طرح کوئی مردہ تو مردے کو آدمی بات نہیں سنا سکتا، اسی طرح کوئی بہرا ہے اس کو آدمی اپنی بات اور پکار
نہیں سنا سکتا. اسی طرح جو اندھا ہے ہدایت سے اس کو کوئی راستہ دکھا نہیں سکتا. تو ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی اندھا ہو، جیسے کوئی بہرا ہو اور جیسے کوئی مردہ ہو. جس طرح اسے کوئی بات نہیں بتا سکتا، نہیں سنا سکتا، اس طرح ان کو بھی کوئی نہیں سنا سکتا. ان دشمنوں آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہماری آیات پر اور وہ لوگ فرما بردار ہیں. ان آیات میں 3 تشبیہات دی گئی. ان آیات میں 3 تشبیہات. ان کا تشبیہ الموتیٰ اس کے نیچے لکھیں گے تشبیہ نمبر 1. تشبیہ نمبر 1. پہلی تشبیہ کیا ہے کہ یہاں ان مشرکین مکہ کو تشبیہ دی گئی مردوں کے ساتھ. کہ یہ مشرکین مکہ اور کفار بات نہیں سنتے جس طرح کے مردے بات نہیں سنتے. تو یہاں پہلی تشبیہ ہے کہ مشرکین کو تشبیہ کس سے دی گئی؟ مردوں سے. دوسری تشبیہ ولا تسمع صم الدعاء. تشبیہ نمبر 2. دوسری تشبیہ دی گئی ان کو بہرے کے ساتھ. جیسے بہرا آدمی، اس کو کوئی آدمی کہے بات کرے وہ بہرا بات نہیں سن سکتا، اس طرح تعلیم کی مثال بھی بہروں کی طرح. تیسری مثال دی وما انت بہادی العمی. تشبیہ نمبر 3. تیسری تشبیہ دی ان کی کہ یہ لوگ اندھوں کی طرح ہیں. جیسے اندھے آدمی کو کوئی راستہ دکھائے تو اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا، ان کو بھی ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا. تو گویا کتنی تشبیہات ہیں؟ 3. پہلی تشبیہ ان مشرکین کی مردوں کے ساتھ ہے، دوسری تشبیہ بہروں کے ساتھ ہے اور تیسری تشبیہ اندھوں کے ساتھ. جہاں بھی تشبیہ کی جاتی ہے مشبہ مشبہ بہ میں، وہاں کل 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مشبہ، دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہ، تیسرا ہوتا ہے وجہ تشبیہ اور چوتھی چیز ہوتی ہے حرف تشبیہ. کل چیزیں ہیں 4. اب جیسے آپ کہتے ہیں زید کالاسد فی الشجاعۃ. زید کالاسد فی الشجاعۃ. زید شیر کی طرح ہے بہادری میں. تو زید مشبہ ہے اور اسد شیر مشبہ بھی ہے اور کاف حرف تشبیہ ہے اور بہادری وجہ تشبیہ. بات سمجھ میں کتنی چیزیں؟ 4. جہاں تشبیہ ہوتی ہے وہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں. بات کو سمجھے پھر آئے سمجھ آئے گی آپ کو. پہلی چیز ہوتی ہے مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 حرف تشبیہ اور نمبر 4 وجہ تشبیہ. تو یہاں پر بھی اب مشبہ ہے مشرکین اور کفار. مشرکین اور کفار کو تشبیہ دی جا رہی ہے. تو کفار مشبہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہے موتیٰ مردے. تو مردے ہیں مشبہ بہ. اب کام حرف تشبیہ تو یہاں نہیں ہے. جب تشبیہ بلیغ ہوتی ہے تو حرف تشبیہ کو حذف کر دیا. تو یہاں بھی حرف تشبیہ کو حذف کر دیا. تو حرف تشبیہ یہاں حذف. اسی طرح اب وجہ تشبیہ جو ہے وہ یہاں خود سمجھ میں آ رہی ہے. وجہ تشبیہ کیا؟ عدم انتفاع، فائدہ حاصل نہ کرنا. عدم انتفاع یہ وجہ تشبیہ ہے، فائدہ حاصل نہ کرنا. تو دیکھیں مشرکین ہیں مشبہ اور مردے ہیں مشبہ بہ اور وجہ تشبیہ ہے عدم انتفاع، فائدہ حاصل نہ کرنا. یہاں مشرکین کو تشبیہ دی پہلے میں، کفار کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ کہ بھئی یہ کفار مردوں کی طرح ہے. کس چیز میں؟ عدم انتفاع. جیسے کہ اب مردے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. اگر وہ ایمان لانا چاہیں، قبر میں کوئی ایمان لانا چاہے، نیک اعمال کرنا چاہے تو اب اس کو اس کا ایمان اور نیک اعمال فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ عمل کی جگہ دنیا تھی اور قبر جو ہے وہ جزا اور بدلے کی جگہ ہے، عمل کا مقام نہیں ہے. تو وجہ تشبیہ کیا ہے کہ جس طرح مردہ عمل کرنا چاہے عمل نہیں کر سکتا، عمل اس کو نفع نہیں دے گا. تو یہ جو مشرکین مکہ ہے کہ مردوں کی طرح یہ بات سنتے ہیں لیکن یہ فائدہ حاصل نہیں کرتے. تو فائدہ حاصل نہ کرنے میں تشبیہ دی گئی. عدم انتفاع میں تشبیہ ہے کہ یہ فائدہ حاصل نہیں کرتے، اس طرح جیسے کہ مردے فائدہ حاصل نہیں کرتے. یا ان کو تشبیہ دی گئی بہروں کے ساتھ. جیسے بہرا آدمی بات سے نفع نہیں لے سکتا. بہرے کے سامنے کوئی آدمی بات کہتا ہے کہ یار یوں کرو یوں نہ کرو، اس کو سمجھاتا ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا تو وہ اس بات سے فائدہ
سنتے ہیں لیکن یہ لوگ فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ تیسری مثال تھی ان کی کہ بھائی یہ اندھوں کی طرح ہے، جیسے کوئی اندھا آدمی ہے، اندھے آدمی کو آپ راستہ بھی دکھاؤ کہ یوں سیدھا جانا، پھر دائیں طرف بڑھنا، پھر آگے جانا، بورڈ نظر آئے گا مدرسے کا، پھر اندر داخل ہونا، تو اندھے کو نظر نہیں آتا، تو آپ کی ان باتوں سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عدم اتفاق۔ وجہ تشبیہ عدم سماع نہیں، وجہ تشبیہ عدم سماع نہیں۔ عدم سماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ آیت کا معنی یہ کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مردے سنتے نہیں، یعنی وجہ تشبیہ عدم سماع نہیں۔ عدم سماع کا مطلب کیا ہوگا کہ بھائی مشبہ میں بھی ہمیشہ وجہ تشبیہ مشبہ میں بھی ہوتی ہے، مشبہ بہ میں بھی ہوتی ہے، وجہ تشبیہ دونوں میں ہوتی ہے۔ بہادری شیر میں بھی موجود ہے، بہادری زید میں بھی موجود ہے، البتہ وجہ تشبیہ مشبہ بہ میں شیر میں زیادہ ہے بہادری، اور بنسبت مشبہ زید کے اس میں بہادری کم ہے، لیکن وجہ تشبیہ دونوں میں ہوتی ہے۔ وجہ تشبیہ ہوتی ہے دونوں میں ہوتی ہے، البتہ ایک میں زیادہ دوسرے میں کم ہے۔ اب یہاں پر وجہ تشبیہ عدم سماع نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کو تشبیہ مردوں سے دی جا رہی ہے نہ سننے میں، یہ مشرک سنتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ سنتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، جتنے کفار ہیں وہ بات سنتے تھے لیکن مانتے نہیں۔ تو وجہ تشبیہ عدم انتفاع، وجہ تشبیہ عدم انتفاع، نفع حاصل نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ سنتے ہی نہیں تھے، سنتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ بات سنتے ہیں، نفع نہیں لیتے۔ جیسے مردہ بات سنتا ہے لیکن اب مردہ اگر ایمان لائے اور کوئی نیک عمل کرے تو اب اس کو نفع نہیں لے ملتا۔ جیسے بہروں میں اب وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے کہ یہ نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نابینا ہے اور اس کو تم کوئی راستہ دکھاؤ اس کو تو وہ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکے گا، تو وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے تینوں۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آیت کا اگلا ٹکڑا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آئے، یعنی آپ ان کو سناؤ گے جو ایمان لے کر آئیں گے۔ حالانکہ سنا تو حضور سب کو سکتے تھے، سناتے تو سب کو تھے، کفار کو بھی مسلمانوں کو بھی، لیکن فائدہ کون حاصل کرتے تھے؟ مسلمان اور ایمان والے۔ تو یہ جو قائل تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آئیں، یعنی آیات سے نفع کون حاصل کرے گا؟ مسلمان۔ اگر وجہ تشبیہ عدم سماع ہو، سنتے نہیں ہیں، تو پھر تو مانا ہوگا کہ آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، یعنی جو ایمان لاتا ہے وہ آپ کی بات سنے گا، جو ایمان نہیں لاتے وہ آپ کی بات سنتے ہی نہیں۔ اگر وہ سنتے ہی نہیں ہے تو پھر وہ کافر کیوں ہوئے؟ کافر تو آدمی تب ہوتا ہے جب سنتا ہے اور مانتا نہیں، سنتا ہے اور نہیں مانتا تب کافر ہے۔ اگر وہ سنے ہی نہیں، اس کو دعوت ہی نہیں پہنچی، تو پھر تو اس کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور آیت کا سیاق و سباق بتا رہے وجہ تشبیہ عدم سماع نہیں بلکہ وجہ تشبیہ عدم انتفاع، عدم انتفاع۔ قرآن کریم میں 3 جگہ تعبیرات ہیں، لیکن قرآن میں کسی ایک جگہ بھی تعبیر میں یہ نہیں کہا مردے نہیں سنتے۔ قرآن میں تینوں جگہ تعبیرات میں یہ الفاظ کہیں کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ سورہ نمل کے اندر بھی جو تعبیر ہے وہ بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ سورہ نمل آیت نمبر إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ سورہ نمل آیت نمبر 80، سورہ نمل آیت نمبر 80، اس میں بھی یہی آیات ہے۔ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ بہروں کو اپنی پکار جبکہ وہ پیٹ پھیر کر جائیں۔ اور وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہاں بھی یہ تعبیر ہے کہ آپ کس کو سنائیں گے جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آتے فرما بردار ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی یہی تعبیر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتر میں بھی اللہ رب العزت نے تعبیر یہ اختیار کی ہے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں۔ قرآن کریم میں 3 جگہ اور تینوں جگہ تعبیرات یہ ہیں، یعنی یہ تعبیر کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوئی کہ وہ سنتے نہیں۔ بات سمجھیے، قرآن نے یہ تعبیر کہیں استعمال نہیں کی کہ وہ سنتے نہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 22،
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اور آپ نہیں وہ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں. إن أنت إلا نذير، آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. تو پورے قرآن میں یہ تعبیر کہیں نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے. تعبیر کیا ہے؟ آپ ان کو سنا نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے. یہ اشارہ ہے وہ سن سکتے ہیں لیکن آپ کے اختیار میں ان کو سنانا نہیں ہے. سنانا اللہ کی قدرت سے، اللہ کے اختیار سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بات سنائے. اس کو بولتے ہیں مسئلہ سماع موتا. مسئلہ سماع موتا، مردوں کا سننا یا مردوں کا نہ سننا. میں آسان تعبیر اختیار کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ ثالثہ کے طلباء ہو، آپ نے بلاغت نہیں پڑھی اور معانی سے، بیان سے، بدیع سے، فنون سے واقفیت نہیں ہے. اس لیے میں بہت نیچے سطح پر آ کر بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. کہ میں نے آپ کو تشبیہ سے بات سمجھائی کہ آپ مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ تشبیہ عدم سما نہیں ہے بلکہ وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے کہ وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ پورے قرآن میں یہ تعبیر کہیں نہیں آئی کہ مردہ نہیں سنتا. تعبیر جہاں بھی آئی ہے وہ یہ کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے. معلوم ہوا وہ سن سکتے ہیں لیکن آپ ان کو سنا نہیں سکتے. لیکن ایک محاورہ ہے، محاورے میں بھی آپ کہتے ہو میں ناظم صاحب کے پاس ایک ہفتے سے جا رہا ہوں چھٹی لینے کے لیے، وہ میری بات ہی نہیں سنتے، وہ میری بات ہی نہیں سنتے ناظم صاحب. حالانکہ وہ بات سنتے ہیں لیکن جو آپ چاہ رہے ہو اس کے مطابق نہیں کرتے تو آپ کو وہ نفع نہیں مل رہا. آپ چھٹی لینا چاہ رہے ہو، وہ چھٹی نہیں دے رہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں، یہ بہرے بہرا نہیں ہے. ناظم صاحب بات سنتا ہے لیکن عدم انتفاع، جو آپ چاہ رہے ہو نفع، وہ آپ کو وہ نفع نہیں دے رہا. تو یہ عدم انتفاع. قرآن کریم نے یہ تعبیر کیوں اختیار کی اس کو سمجھے. دنیا میں ایک ہوتا ہے کہ انسان، دنیا کے اندر قانون یہ ہے جو چیز عقل میں آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسبت بندے کی طرف کر دیتا ہے. جو غیر مدرک بالقیاس نہیں ہوتی، عادت کے برخلاف نہیں ہوتی، اس کی نسبت اللہ بندے کی طرف کرتا ہے. اور جو چیز عادت کے برخلاف ہوتی ہے، عقل میں جلدی سے نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ایسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. اب دیکھیں دنیا میں ایک آدمی دوسرے کو سنا رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کی قدرت سے سن رہا ہے. جو ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، اللہ کی قدرت اور مشیت سے، ہم اپنے اختیار سے نہیں سن رہے. لیکن یہ عادت کے موافق ہے، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی. لیکن مرنے کے بعد ایک انسان مٹی کے نیچے چلا گیا، اب وہ بات سن سکتا ہے یا نہیں؟ عادت اور عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں سن سکتا. عقل یہ کہتی ہے کہ اب یہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، بات نہیں سن سکتا. لیکن اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب آپ اس کو نہیں سنا سکتے اپنے اختیار سے، اب اللہ سنائے گا. اب اللہ اپنی قدرت سے اس کو سنائے گا، انسان اپنے اختیار سے نہیں سنا سکتا. اس کی مثال یوں ہے، قرآن میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں ایک مٹھی مٹی پھینکی، جتنے کفار دائیں بائیں تھے سب کی آنکھوں میں وہ ایک مٹھی چلی گئی، وہ آنکھیں ملنے ہی لگی، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا اور آپ علیہ السلام ہجرت کے سفر میں نکل گئے. اسی طرح بدر کے موقع پر آپ نے ایک مٹھی مٹی پھینکی، اتنے سارے کفار سب کی آنکھوں میں چلی گئی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیے. اب ایک مٹھی مٹی کا سارے کفار کی آنکھوں میں چلا جانا، جبکہ وہ سمت مخالف میں بھی ہو، یہ عقل میں نہیں آتا، عقل کے برخلاف ہے. اس لیے اللہ نے نسبت اپنی طرف کی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے جو پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا. حالانکہ وہ اللہ نے تو وہ نہیں پھینکی بلکہ آپ علیہ السلام نے پھینکی، لیکن نسبت اللہ کی طرف ہے کیونکہ وہ عادت کے برخلاف. تو جو چیز عادت کے برخلاف ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتا ہے، جو عادت کے موافق ہوتی ہے اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے. اب انسان دنیا میں ایک دوسرے کو سناتا ہے، یہ عادت کے موافق ہے، اس کے نسبت بندے کی طرف ہے. جب انسان قبر میں چلا گیا، روح جسم سے نکل کے یا روح کا جسم سے تعلق ہے، وہ مٹی کے نیچے آپ کو سن سکتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ فرما رہے کہ تو مردے کو نہیں سنا سکتا، میری تیرے اختیار میں نہیں ہے، اب تیرا رب سنائے گا. اب اللہ اپنی قدرت سے اس کو سنائے گا. تو پورے قرآن میں نہ سننے کی تعبیر نہیں ہے بلکہ سنا نہیں سکتے. باب افعال ہے، لا تسمعوا کیا ہے؟ باب افعال ہے. کہیں مجرد سے نہیں آیا کہ مردہ نہیں سنتا، جہاں آیا باب افعال سے آپ نہیں سنا سکتے. اور یہ تعبیر وہاں ہوتی ہے جہاں دوسرے کے سننے کی صلاحیت ہوتی ہے. سننے کی
صلاحیت ہوتی تبھی کہا جاتا ہے آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتا ہے، اب وہ اللہ کی مرضی سے اس کو سنائے گا۔ یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ سماع موتیٰ، یہ صحابہ اکرام کے دور سے مختلف ہی چلا ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سماع کی تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے عدم سماع کی تھی کہ مردہ نہیں سنتا۔ تو ابھی اس وقت سے یہ دور مسئلہ مختلف ہی چلایا، تو جو مسئلہ صحابہ کے دور سے مختلف ہی چلا رہا ہو اس میں کسی ایک طرف کو حق کہہ کر دوسرے کو باطل اور ناحق کہنا جائز نہیں، تو دونوں طرف ٹھیک ہے، کوئی اس کا قائل ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اس طرف ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب بات آئی ہے اہل سنت والجماعت کا اور اکابر علماء کا کیا مذہب ہے۔ تو اکابر اہل سنت والجماعت اور اسی طرح ہمارے علماء دیوبند کا مسئلہ اس بارے میں ہے، مردوں کے لیے سماع ثابت ہے، مردوں کے لیے سننا ثابت ہے۔ اب اعتدال کی بات یہ ہے، یہ کہنا کہ ہر مردہ ہر بات سنتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کہنا کہ کوئی مردہ کوئی بھی بات نہیں سنتا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اعتدال یہ ہے کہ جن باتوں کا احادیث میں تذکرہ آیا ہے مردہ ان کو سنتا ہے، جن کے بارے میں حدیث میں نہیں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو اللہ سنا دے چاہے تو اللہ نہ سنا۔ اب حدیث میں کن چیزوں کا تذکرہ آیا، جیسے سلام کا، جب انسان قبرستان جاتا ہے، صحیح مستند حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب یہ سلام کس کو کر رہے ہیں؟ مردوں کو کر رہے ہیں، قبر والوں کو سلام، علیکم خطاب کا صیغہ ہے۔ تو اگر مردہ سنتا ہی نہیں تو پھر یہ مردوں کو سلام کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب سلام کرنے کا حکم آیا صحیح حدیث میں آیا تو معلوم ہوا ان کے لیے سماع پھر جملہ ثابت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میت ہے المیت لا یسمع خفقا النعال، یہ مردوں کے یہ جو میت ہے یہ قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اب صحیح حدیث میں جب انسان دفنا کے جاتا ہے تو مردہ انسان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اور دیکھو قدموں کی آہٹ کو انسان اپنی بھی نہیں سنتا، بس اوقات آپ چل کے جا رہے ہیں تو آپ اپنے قدموں کی آہٹ بھی نہیں سن پا رہے، اور یہاں آپ علیہ السلام فرما رہے کہ مردہ قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے بعض چیزوں کا ثبوت احادیث میں آئے، تو جن چیزوں کا ثبوت ہے اس کے ہم قائل، جن چیزوں کا تذکرہ نہیں آیا اس میں ثبوت ہے، اللہ چاہے تو وہ چیزیں بھی سنا دے چاہے تو وہ نہ سنا دے۔ ایک ہے عذاب قبر، عذاب قبر کو ثابت، اگر ایک آدمی عذاب قبر کو ہی نہیں مانتا کہ قبر میں عذاب ہی نہیں ہے اور جسم کے لیے کوئی حیات نہیں ہے، بالکل انکار کر دے، یہ تو کفر ہے۔ عذاب قبر کا انکار کرنا کفر ہے، بات سمجھ لیں۔ یہ مسئلہ ہے صرف سماع کا، مردے کے لیے سماع ثابت ہے یا نہیں وہ میں نے عرض کیا مختلف ہی چلا رہا ہے۔ تو عذاب قبر تو برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عذاب قبر قرآن کریم احادیث متواترہ سے اس کا ثبوت ہے۔ یصدق اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، اس آیت سے وہ عذاب قبر پر خود آپ علیہ السلام نے استدلال کیا۔ امام بخاری نے باب ما جاء فی عذاب القبر کے تحت صحیح بخاری کے اندر احادیث نقل کی ہیں، آیات بھی نقل کی ہیں عذاب قبر کے ثبوت اور استدلال پر۔ تو بہرحال اتنی بات میں نے عرض کر دی، وہ تو ثابت ہے، البتہ صرف اختلاف اس میں آیا مردے کے سننے اور نہ سننے میں، کوئی عام مردے۔ ایک ہے انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا سماع تو سب کے یہاں ثابت ہے، اہل سنت والجماعت سب کے یہاں انبیاء علیہ السلام کا سماع ثابت ہے کہ اگر کوئی ان کے قبروں کے قریب سلام پڑھے گا تو انبیاء علیہ السلام خود سنتے ہیں، اور اگر کوئی دور سے پڑھے تو وہ سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور اگر کوئی دور سے آپ علیہ السلام کے لیے سلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر دی ہے اور وہ سلام کو حضور تک پہنچاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی حیات کو یقینی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی اہل سنت والجماعت کی اور اکابر علماء دیوبند کی رائے ہے۔ البتہ مسئلہ جو عام سماع ہوتا عام مردوں کے بارے میں، تو عام مردوں کے بارے میں اتنی بات میں نے عرض کر دی کہ جن چیزوں کا تذکرہ احادیث میں ہے اس کے ہم قائل ہیں، جن چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے وہ اللہ کی مشیت اور قدرت پر ہے، چاہے تو اللہ وہ سنا دے چاہے تو اللہ نہ سنائے۔ اور قرآن کریم میں جو نفی ہو رہی ہے وہ عدم سماع کی نہیں ہے بلکہ عدم انتفاقی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو بات یہی چل رہی ہے کہ نفع نہیں لے رہے۔ اب ان آیات میں بھی دیکھیں پہلے سے بات چل رہی تھی
کہ کفار کو دلیل دو، ان کو سمجھاؤ، یہ لوگ بات سننے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں. تو اللہ نے یہاں 3 تشبیہات سے بھی سمجھایا کہ یہ لوگ بات نہیں سمجھے. اور آگے کا آپ کی بات نہیں سنتے مگر مومن یعنی نفع کو حاصل کرتے. اگر یہی مراد ہوتا حد کے سوا کہ آپ کی بات نہیں سنتے مگر مسلمان، اور پھر تو کافر سنتے ہی نہیں، تو جب وہ سنتے ہی نہیں پھر وہ کافر کیوں ہوئے؟ کافر کو تب ہے جب وہ سنے اور نہ مانے، تب وہ کافر. تو آیات دوبارہ دیکھیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور آپ نہیں سنا سکتے بہرے کو. الدُّعَاءَ، پکار. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر. جب کہ آدمی پیٹھ پھیرے گی، یہ تو ایک بہرا ہے لیکن سامنے کھڑا ہے، بات تو نہیں سنے گا لیکن اشارہ تو سمجھ جائے گا. بہرا جو سامنے کھڑا ہے آپ اس کو بات کرو نہیں سمجھے گا، لیکن اشارہ کر دو بھائی یہ لے کر آپ، سمجھ جائے گا. پانی مانگ رہے، کھانا مانگ رہے، موبائل مانگ رہے، تو اشارہ تو سمجھے گا. لیکن جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جائے تو اب تو وہ کوئی بھی بات نہیں سمجھ سکتا. پہلے بہرا تھا، اب بہرے کے ساتھ اس کو رخ بھی اس طرف ہو گیا. اب تم جتنا چیخو چلاؤ اس کے کانوں پہ کوئی جھوم نہیں دے گی، اس کو فائدے نہیں ہوگا. یہ اللہ نے تشبیہ دی ایسے بہروں کی طرح جو پیٹھ پھیر کر چلے جائیں. وما انت بہاد العمی، اور آپ نہیں ہیں ہدایت کرنے والے اندھے کو عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان لے کر آئے ہماری آیات پر. وہم مسلمون، پس وہ ہوں فرما بردار، پس وہ ہوں فرما بردار. آج سمجھ آ گئی؟ میں نے ایک بھی بات عرض کر دی جس سے آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے. باقی اردو زبان میں اس پر مستقل کتاب ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرتضیٰ کی مسئلہ سماع موتیٰ، مسئلہ سماع موتیٰ، اس نام سے انہوں نے تفصیلاً اس پہ لکھا ہے. تو تفصیلی کتاب ہے. اسی طرح حیات انبیاء پر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تذکیر الصدور، تذکیر الصدور، اور علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی مقام حیات، مقام حیات، اور مولانا محمود عالم صفدر اوقاڑی کی تذکیر الاذکیاء بحیات الانبیاء. تو اس میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں آ جائیں گی. عام پر سما بھی آئے گا، انبیاء علیہ السلام پر بھی آئے گا. اور اگر عذاب قبر سے متعلق دیکھنا ہو تو حضرت مولانا نور محمد قدسی صاحب کی کتاب ہے قبر کی زندگی، قبر کی زندگی، تفصیلاً اس عنوان پہ لکھا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، دلیل عقلی نمبر 13، دلیل عقلی نمبر 13. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے تمہیں من ضعف، کمزوری سے. ثم جعل من بعد ضعف، پھر بنا دیا کمزوری کے بعد قوت، تمہارے جسم میں طاقت. ثم جعل من بعد قوت، اور پھر بنا دیا قوت کے بعد ضعفا، ضعف، وشیبہ، اور بڑھاپا، کمزوری اور بڑھاپا. یخلق ما یشاء، وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر، وہ اللہ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر، وہ اللہ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اس آیت میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، اس سے ضعیف چیز سے. ایک انسان کی جو پیدائش ہے وہ نطفے سے، تو ضعف یہاں اشارہ کس طرف ہے؟ نطفہ. اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے پیدا کیا جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر وہ خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں. ایسے حقیر چیز سے اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا. یہ اللہ کی خلقت ہے. اللہ نے پانی پر تصویر بنائی، اس پر پانی پر تصویر بنائی. دنیا کا جتنا بڑا مصور کیوں موجود نہ ہو، بڑے سے بڑا ایڈیٹر ہو، وہ بھی پانی پر ایسی خوبصورت تصویر، نقشہ اور حیات نہیں بنا سکتا جو اللہ نے اس پانی کے نطفے سے پیدا کیا. اور یہ نطفہ ہوتا ہے 40 دن، پھر اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا 40 دن، پھر یہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پھر اللہ گوشت پہ ہڈیاں چڑھاتا ہے. 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے. یہ تفصیل سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں آپ کے سامنے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اس کمزوری، کہ کمزوری سے اور اس حقیر چیز سے اللہ نے خوبصورت انسان کو پیدا کیا. اور پیدا بھی 3 اندھیروں میں کیا.
بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیرے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا۔ ماں کا پیٹ بھی اندھیرا ہے، پھر جس جھلی کے اندر ہے وہ بھی اندھیرا ہے، جس رحم کے اندر بچی کی پیدائش ہوئی وہاں بھی اندھیرا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ یہ قرآن میں 4 قسمیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھا کر جواب قسم میں 4 تاکیدیں لا کر اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ قسمیں کتنی کھائیں؟ 4۔ نمبر 1 والتین، نمبر 2 والزیتون، نمبر 3 والطور سینین، نمبر 4 وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں۔ اب جواب قسم میں لقد میں لام تاکید اور پھر آگے لفظ قد تاکید اور قد پھر ماضی پر داخل ہوا ہے وہ بھی تاکید، پھر خلقنا جمع متکلم کا صیغہ تاکید کے لیے، ورنہ تو واحد متکلم بھی کافی تھا میں نے پیدا کیا، لیکن اللہ نے میں نے نہیں جمع متکلم کا صیغہ عظمت شان کے لیے، پھر آگے اکثر اس میں تفصیل کی تاکید کے لیے۔ تو 4 تاکیدیں اللہ نے جواب قسم میں لا کر 4 قسمیں کھا کر بتایا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اور کیا سانچے میں؟ 3 اندھیروں میں۔ لیکن آج تھوڑی دیر بجلی چلی جائے کام نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ، لوڈ شیڈنگ یہ کیا کریں بھائی نظر نہیں آ رہا، پڑھائی کیسے کریں؟ درزی کہتا ہے بھائی سلائی کیسے کروں، نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے 3 قسم کی لوڈ شیڈنگ میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ کبھی ایسا نہیں وہ آنکھ کو گھٹنے کی جگہ لگایا ہو، گھٹنے کو کان کی جگہ لگایا ہو اور سر کو پاؤں کی جگہ لگایا ہو، کبھی غلطی نہیں ہوئی اللہ کے علم۔ اللہ رب العزت کی ذات کو جس نے انسان کو ایسا خوبصورت اور حسین بنایا، تو یہ دلیل عقلی ہے اللہ کی قدرت پر، جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، پھر بنایا تمہاری کمزوری کے بعد، ضعف کے نیچے بچپن، نطفے سے پیدا کرنے کے بعد اب دور آیا بچپن کا، اب ابتدائی زمانہ ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ منہ میں دانت ہیں، تو اب اللہ نے یہ کمزوری کا زمانہ ہے، ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی، بچہ ادھر روتا ہے ادھر ماں کے سینے میں اللہ نے دودھ جاری کر دیا، ماں کے دل میں اللہ نے بچے کی محبت ڈال دی، وہ روتا ہے ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، ساری رات جاگتی ہے اسے سلاتی ہے، وہ پیشاب میں سو رہی ہے اس کو سوکھے میں سلا رہی ہے، آپ کے قریب بیٹھ کے اس کے لیے پکا رہی ہے، یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تو کمزوری کے بعد قوتاً تمہیں جوانی دی، قوتاً جوانی، بچپن کے بعد اللہ نے کیا دی؟ جوانی دی، یہ قوت اور طاقت۔ ثم جعل من بعد قوت، اور پھر اللہ نے اس جوانی کے بعد ضعفاً، اب کمزوری لائی، اب جوانی ختم ہوئی، 40 سال کے بعد اب اوپر جاتا جا رہا ہے، جیسے اوپر عمر گئی 50 سے اوپر چڑھا، ضعفاً اب کمزوری آ گئی، اور شیبۃ تدعو، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، کانوں کی سماعت کمزور ہو گئی، دانت گر گئے، اپنے سہارے پہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا، چل پھر نہیں سکتا، اب جسم میں آ گئی کمزوری۔ تو یہ سارے جتنے بھی یہ تغیر آیا یہ سب اللہ کی قدرت سے آیا۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، وہو العلیم، وہ جاننے والا ہے، یعنی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے فلاں کو اس طرح پیدا کرو، فلاں کو اس طرح پیدا کرو۔ آج ہم کوئی چیز بناتے، مکان بنا رہے، جاتے نقشہ بناتے، نقشے والے سے پوچھتے نہیں کیسے بنائے، وہ نقشہ بتاتے ہیں، ادھر آپ نے کچن بنانا ہے، ادھر واش روم بنانا ہے، ادھر گیلری رکھنی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت۔ نمبر 2 قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قادر ہے، یعنی اللہ کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا ہے، انسان کوئی کام کر رہا ہے، بنانا چاہ رہا ہے، اوپر سے کوئی بڑا حکم دیتا ہے یوں نہیں کرو یوں کرو، تو وہی کرنا پڑتا ہے، ڈی ایس پی کر رہے ڈی آئی جی حکم دے دیتا ہے، اس کے اوپر گورنر حکم دے دیتا ہے، اللہ کے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، وہ جس طرح جس کو چاہے بنا دے، وہ قادر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخویف اخروی، جس دن قائم ہوگی قیامت، جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسم کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی، نہیں ٹھہرے سوائے ایک گھڑی، ایک گھڑی، ساعہ کہتے ہیں ایک گھڑی، ایک گھڑی کا مطلب تھوڑا سا وقت، 1 سیکنڈ، کچھ وقت، نہیں ٹھہرے مگر وہ کچھ وقت۔ کذلک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے، یؤفکون پھیرے جانا، پلٹ جانا، اسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے، بریکٹ میں حق سے، اسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے حق سے،
لیکن اس آیت میں فرمایا گیا جب اللہ قیامت کو قائم کرے گا تو یہ مجرم لوگ قسم کھائیں گے اور کہیں گے ہم تو دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر تھوڑا بہت۔ اب یہ جو ما لبثوا ہے اس میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ دنیا کی قسم کھائیں گے آخرت کے مقابلے میں، جب آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا تو پھر انسان کہے گا یار میں تو دنیا میں نہیں ٹھہرا تھا مگر میں تو تھوڑا سا وقت ٹھہرا تھا۔ اس 50,000 سال کے مقابلے میں دنیا کے 40 اور 50 سال کی زندگی ایسے لگے گی جیسے کچھ لمحے تھے، کچھ گھنٹے تھے جو گزر گئے۔ بات سمجھ رہے؟ یا نمبر 2 ما لبثوا غیر ساعۃ سے مراد عالم برزخ ہے۔ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے وہ یہ کہیں گے ہم تو قبر میں نہیں ٹھہرے تھے، عالم برزخ میں نہیں ٹھہرے تھے مگر بہت تھوڑا وقت۔ قیامت کے مراحل کو دیکھ کر آخرت کا وقت انہیں سمجھ آئے گا کہ بہت تھوڑا وقت۔ کتنے احتمال ہیں؟ 2، یا عالم دنیا مراد ہے یا نمبر 2 عالم برزخ مراد ہے۔ اب دیکھیں انسان کو تکلیف کا زمانہ لمبا معلوم ہوتا ہے، راحت کا زمانہ مختصر معلوم ہوتا ہے۔ آج بھی خوشی کے دن ہو رہا، چھٹی کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، پتہ ہی نہیں چلتا 2 مہینے چھٹیاں تھی اور گزر گئے۔ تو چھٹی کے ایام جلدی گزر جاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، اور اگر غم اور پریشانی کی حالت ہو تو لگتا ہے ٹائم دیر سے گزر رہا ہے، حالانکہ وقت اسی طرح گزرتا ہے۔ لیکن غم کے لمحات انسانی فطرت میں زیادہ بھاری اور ثقیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے جدائی کے لمحات کوئی جدا ہو جائے وہ جسم پہ بہت بھاری ہوتا ہے، فراق کے لمحات بہت جلد گزر جاتے ہیں۔ آپس کے جو لمحات محبت کے ملنے کے جلدی گزر جاتے ہیں، جدائی کے دیر سے گزر جاتے ہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے حق سے، یعنی دنیا میں بھی وہ حق سے اسی طرح پھر جاتے تھے، پلٹ جاتے تھے، مانتے نہیں تھے، حق بات سنتے پھر جاتے، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے۔ جب یہ دنیا میں حق سے پھرتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، تو آج بھی ان کی یہی حالت ہوگی، اور اب یہ قسمیں کھائیں گے اور عذر بیان کریں گے ہم تو دنیا میں نہیں رہے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، کہیں گے وہ لوگ جو علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، یقیناً تم لوگ ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک، اٹھائے جانے کے، یقیناً تم لوگ ٹھہرے ہو، یقیناً تم لوگ ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، بس آج کا دن اٹھائے جانے کا دن ہے۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ نہیں تھے جاننے والے، بریکٹ میں دنیا میں، تم لوگ نہیں جاننے والے تھے اس بات کو دنیا میں۔ لیکن اس آیت میں فرمایا جب یہ لوگ انکار کریں گے تب قیامت کے دن اہل ایمان اور اہل علم، تو یہاں اس آیت سے اہل علم کی فضیلت معلوم تھی کہ اہل علم جو ہوں گے وہ فضیلت والے لوگ ہیں، وہ فضیلت والے جو اہل علم ہیں وہ کہیں گے، اور ایمان والے لوگ کہیں گے لقد لبثتم، یقیناً تم لوگ ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک۔ یعنی وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ، اللہ کی کتاب لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ میں موجود ہے کہ تم قیامت کے دن تک تمہیں قبر میں رکھا گیا، اب تم وہاں سے اٹھائے گئے۔ فہذا یوم البعث، بس آج کا دن اٹھائے جانے کا دن ہے، آج کا دن اٹھائے جانے کا، قبروں سے اٹھائے جانے کا دن ہے۔ لیکن تم لوگ جانتے نہیں تھے، بریکٹ میں دنیا میں، یعنی دنیا میں تم لوگ جانتے نہیں تھے، تم آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اب تمہیں سمجھ آئے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس یہ وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی۔ معذرت عذر، کوئی عذر پیش کرنا ان کو نفع نہیں دے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی، توبہ طلب کی جائے گی، توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ ان کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی ان کی معذرت ان کو کوئی نفع دے گی۔ لیکن جو ظالم لوگ ہیں، اور سب سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے؟ مشرک، اس لیے کہ مشرک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے، یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، مختلف قسم کے آثار بیان کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں اب عذر کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا۔
اور اگر یہ توبہ بھی کرنا چاہیں تو اب توبہ نفع، کیونکہ توبہ تو دنیا میں تھی اور اب دنیا نہیں اب آخرت ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ جامعیت قرآن، البتہ یقیناً ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، ہم قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ عناد مشرکین، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر باطل لوگ، نہیں ہو تم مگر باطل۔ اس آیت میں فرمایا ہم نے قرآن کریم میں لوگوں کے لیے مختلف قسم کی مثالیں بیان کی، پہلے قوموں کے واقعات بھی بیان کیے جنہوں نے ایمان لایا، مانا اور نہیں مانا، ان پر عذاب بھی بیان کیا، اور توحید کی مثالیں بھی اللہ نے مختلف دی، کہیں بکری کی مثال، کہیں اللہ نے مچھر کی مثال دے کر بات کو سمجھایا۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ، اور جب آپ لے آئیں گے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر باطل لوگ، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں، یعنی اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے تمہیں باطل پہ کہہ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پہ کیا لگ گئی؟ مہر، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی اور اب یہ صحیح بات کو جانتے ہی نہیں، اپنے آپ کو غلطی پر ہو کر حق پہ جانتے ہیں اور آپ کو حق پر ہوتے ہوئے غلطی پہ جانتے ہیں۔ تو اصل بات ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ جیسے ایک آدمی چشمہ پہن لے، اب مثلاً سبز، اب اس کو ہر چیز سبز نظر آ رہی ہے، کوئی آدمی سیاہ چشمہ پہن کر سیاہ نظر آ رہی ہے، اب اس کے اندر دیکھنے میں کمی ہے، ورنہ خارج کے اندر وہ چیزیں سب سیاہ اور سب سبز نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، بخار کا بیمار ہے، اس کو کوئی چیز کھلا، وہ کہتا ہے ذائقہ ٹھیک نہیں، اور وہ بیمار ہے، اپنی بیماری کی وجہ سے بیماری اس کی ہے، لیکن وہ چیزوں میں ایک نکالتا ہے، اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں، اس کا ٹھیک نہیں، ذائقے سب کے ٹھیک ہیں، تیرے اندر کا جسم ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ مہر لگا دیتا ہے دل پر، اور مہر گناہوں سے لگتی ہے، گناہ کر کے جب دل سیاہ ہو جائے مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں اور جو ٹھیک ہے ان کو غلط کہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو باطل پہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں۔ فاصبر فصلی، بس آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ قیامت کا آنا، اور اسی طرح ان مشرکین کا اور کفار کا قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہونا اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا ہونا، یہ برحق ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، بس نہ ہلکا کرے آپ، ہلکا بریکٹ میں بے صبر، نہ کرے آپ کو بے صبر، نہ کرے آپ کو بے صبر وہ لوگ جو نہیں یقین رکھنے والے، جو یقین رکھنے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کی باتیں آپ کو بے صبر نہ کریں، بے برداشت نہ کریں کہ آپ کی برداشت کم ہو جائے، آپ کے صبر میں کمی آ جائے، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کنٹرول نہ کر سکو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے جسم میں کیا موجود ہو؟ کنٹرول۔ تو وہ اشارہ اس طرف ہے کہ نہ ہلکا کرے آپ کو، یعنی نہ بے صبر کرے آپ کو ان لوگوں کی باتیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔